सरकार आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने उम्री में एक चैप्टर आया है कि आपका एक खलीफा आलिम दीन देखा कि आप हुजरे में, फिर उसके बाद पर्दे से देखा झांक के तो देखा अंदर में आप नहीं, फिर उसके बाद देखा आप उसी हुजरे से बाहर आए, परेशान हो गए। कहा पांव पकड़कर हुजूर बताना होगा आज यह राज क्या है। मैंने आपको कमरे में देखा, फिर मैंने नहीं देखा, फिर मैंने उसी कमरे से बाहर निकलते हुए आपको देखा। दिमाग मेरा खराब हो रहा है हुजूर, मैं आप बताएं कि आखिर ये क्या चीज है, मैं पागल हो रहा हूं, समझाएं ये राज क्या है। आपने कहा कि बस आम खाइए पत्ते मत गिनिए। कहा हुजूर वो सब दुरुस्त है, लेकिन बताइए कि ये क्या माजरा है। पाँव नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े आलिम थे, आपके चहीते मुरीद और खलीफा थे। आला हजरत ने उनको कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से इसी कमरे से हर जुमा की रात को मैं यहां से मदीने मुनव्वरा जाता हूं। अब किसी सही अकीदा वाले के लिए बशर्ते सबूत बहुत गौर व फिक्र के बाद जुज़ी तौर पर ऐसा मुमकिन कहा जा सकता है, लेकिन कई सवालों के साथ। भाई खाना हिंदुस्तान ही में खाते थे कि सिर्फ मदीना जाके आते थे? अगर रात को मदीना चले जाते थे तो वहां का खाना भी मुबारक है, खाना भी वहीं खाना चाहिए। जिसको देखो जो है हरम पाक से जो है कुत्ता भगा रहा है। हाँ, कोई मदीना के जो है मस्जिद नबी के गेट से कुत्ता भगा रहा है। पूछा गया क्या हुआ क्या हुआ, कहा वो हरम में कुत्ता जा रहा था, कुत्ता भगा रहा था। हाँ? कोई कहे कि नमाज कहाँ पढ़ी, कहा वो हरम में पढ़ के आया हूं। तो खाली मतलब नमाजी हरम में पढ़ते हैं, हाँ मस्जिद नबी में जाते हैं, या खाना भी वहां खाते हैं? खाना तो हिंदुस्तान में खाएंगे, खाना तो यहाँ खाएंगे, और नमाज पढ़ना जब होता है तो मदीना चले जाते हैं। रात को हर जुमा को मदीना चले जाते हैं। सवाल यह है कि खाना भी वहां खाते थे कि खाली रात में जाते आते थे? फिर मदीना में भी किसी ने देखा या नहीं? क्योंकि मदीना जाने का मतलब मस्जिद नबवी, और मस्जिद नबवी फिर तबयान रौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। तो हर जुमा की रात को मदीना में भी किसी को देखना चाहिए, रिवायत करना चाहिए। जब हर जुमा की शब को आप जा ही रहे हैं, और जैसा कि आप बयान कर रहे हैं, तो हर जुमा की शब को जाने का मसला ये हुआ कि रिवायात में आ जाना चाहिए। भाई ऐसी कोई बात जिसे कसरत से रिवायत होना चाहिए और उसके असबाब रिवायत में उसके असबाब दिख रहे हों, और उसके बावजूद वो कसरत से रिवायत ना हो, तो फिर उस पर शक के बादल मंडराने लगते हैं। हर जुमा की रात को वो चले जाते थे मदीना, मगर जो है उसको रिवायत करने वाले, उसको बयान करने वाले कसरत से हैं ही नहीं, और मदीना में किसी ने देखा नहीं उनको। यहां से तो देख लिया कि वो गायब है और फिर ये राज बता दिया, लेकिन मदीना में तो किसी ने नहीं देखा कभी। रिवायत करना चाहिए। हर जुमेरात और जुमा को बाद नमाज मगरिब खुद हजरत के यहाँ मिलाद शरीफ होती थी, ऐसा बयान करना है उनके रवात का और उनके जानशीनों का और उनके तबके के उलमा का, मुहक्किकीन का, कि हर जुमेरात और जुमा को बाद नमाज मगरिब खुद हजरत के यानी अहमद रजा खान साहब के यहाँ मिलाद शरीफ होती थी, जिसमें कहते हैं कि आला हजरत भी शरीक होते थे अगर बरेली में तशरीफ रखते थे, बरेली में अगर हैं तो वो भी शरीक होते थे। बल्कि एक दफा जुमा की रात महफिल जमी कमजोरी की वजह से तशरीफ नहीं लाए, मगर बेकरार जब हुए तो आ गए। पूरा तफसील से वाकया बयान है। सवाल यह है कि वो जुमा की शब को कब जाते थे, ताकि हिंदुस्तान में उनकी मौजूदगी और अदम मौजूदगी देखी जा सके। थोड़ा टाइम बताइए ना, ताकि हम देखें कि वो टाइम में वो कहीं पर थे कि नहीं थे हिंदुस्तान में। हाँ, जब वो जाते थे उन्होंने देखा कि नहीं है, तो कहा कहाँ थे, तो मदीना जाते हैं हर रात। तो जब मदीना हर रात जाते हैं और सूरत ये हो रही है कि वहां जा रहे हैं तो यहां नहीं है, तो फिर आप बताइए ना वक्त कब से कब तक, या पूरी रात के लिए अगर जाते थे तो ये कैसे मिलाद में शरीक हुए थे? और अगर पूरी रात के लिए नहीं जाते थे तो कितनी देर के लिए जाते थे वो बताइए, ताकि उनके जमाने में उनकी किताबों की रोशनी में ये मुजमल मत रखिए पंडितों की तरह से, ताकि ऐसा मुजमल रखो ताकि जब भी कोई एतराज आए तो कोई ना कोई जवाब बन सके। आप उसको मुतय्यन कीजिए, उसको क्लियर कीजिए, ताकि क्रॉस चेकिंग हो और जाना जा सके कि ये कितना झूठ है और कितना बड़ा झूठ है, और तय किया जा सके कि हाँ वाकई गए थे या नहीं गए थे। तो कसरत से इस तरीके से इनके यहाँ, और खास तौर पे सारे वाकयात मरने के बाद
خوب ظہور میں آتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں مقصد یہی ہے تاکہ لوگ عبادات جو صرف اللہ کا حق ہے وہ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں، اور جو ہو رہا ہے یہ ایک بار جب ان کا مقام، ان کی پاورز، ان کی کرامات کی چرچے بہت بڑے آتے ہیں، پھر بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے نا، کوئی کہے کہ بھائی بچہ 100 آؤٹ آف 100 لائے ایگزام میں، لیکن کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو اگر کوئی گواہ ہوتا بھی، کہیں پہ کوئی دیکھ لیا ہوتا، اگر کوئی بات ہوتی بھی، تو بھی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ شیطان انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے کہیں پر، جس کے دلائل ہمیں قرآن حدیث میں ملتے ہیں۔ یعنی اگر کبھی ایک آدھ بار کی بات ہو تو ایسا بھی کوئی ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انسان یہاں تھا لیکن وہاں دیکھا گیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیمات وہ سکھا رہے ہیں وہ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے عبادت سکھا رہے ہیں، تو ان کی باتیں کیا ہے، اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ساری کہانیاں کس مقصد کے لیے؟ یہ بچوں کو سلانے کے لیے کوئی سٹوری سنائی جاتی ہے، وہ تھوڑی سٹوری ہے یہ، اس کے پیچھے عقیدہ ہے، اور عقیدہ کیا ہے؟ وہ شرک والا عقیدہ ہے۔ جی اچھا، یہ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی تو رسول اللہ تھے، پھر اللہ کے رسول کے صحابہ تھے۔ آپ دیکھیں اس طرح کی چیزیں تو اختیار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تڑپ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور مکہ سے رخصت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سرزمین مکہ، تو سب سے محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور سب سے محبوب ہے میرے لیے بھی، سب سے محبوب سرزمین ہے۔ قوم والوں نے مجھے مجبور نہ کر دیا ہوتا اس سرزمین کو چھوڑنے پر تو میں تجھ کو چھوڑ کر کے نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے مکہ، تڑپتے رہے مکہ کی یاد میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جو ہے وہ مکہ پہنچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ خاص طور پہ جو مہاجرین تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے گئے تھے، لیکن تڑپتے رہے وہ۔ آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ایکسائٹمنٹ تھا صحابہ کو کہ سال ہو گئے تھے انہوں نے اپنے گھر بار کو، مکہ کی سرزمین کو، کعبۃ اللہ کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ خوش تھے کہ آج ہم کو کعبۃ اللہ کی زیارت کا موقع ملے گا اور ہم کو عمرہ کرنے کا موقع ملے گا، اور جوق آئے اور روک لیا گیا ان کو مکہ کی سرحد پر۔ لیکن ان میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں تھا کہ چپکے سے جاتے رات میں اور طواف کر کے آ جاتے، یہ اختیار ان کو نہیں ملا۔ اچھا، کتنے سارے بیچارے ایسے مستضعفین تھے جو مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر موجود تھے، کمزور تھے، مکہ والوں نے ان کو روک کر کے رکھا ہوا تھا، وہ جانے نہیں دے رہے تھے ان کو، تو ان کو یہ اختیار نہیں ملا۔ بعض صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھڑانے کے لیے بھیجا، جیسے ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھڑوانے کے لیے گئے، ایسے قیدیوں کو نکلوا کر کے وہ لاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ جس طرح کی باتیں یہ اولیاء اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہوتی ہے، خرافات ہوتی ہے، وہ سن کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ اس چیز سے گڑھی ہوئی ہے، یہ کہیں لکھی ہوئی بھی نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے بیشتر خطیب اپنی طرف سے اپنی عوام کو، کیونکہ عوام بھی وقوف ہے نا اصل میں، وہ اس لیے میں نے جو کہا نا، وہ جو فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا فاستخف قومہ فاتعوا، کہ اس نے اپنی قوم والوں کو ہلکا سمجھا تو قوم والے بھی اس کی اطاعت میں لگ گئے۔ تو عوام جاہل ہے، عوام جو ہے نا وہ دیکھتی ہے بس ہری پیڑی نیلی پگڑی پہنی ہوئی ہے اور جبے قبے میں ہے، تو جو بھی بولے بس اس پہ سبحان اللہ بولنا ہے، سوال نہیں کرنا ہے، دلیل نہیں پوچھ رہے، تحقیق نہیں کرنا ہے۔ تو اصل قصوروار اور اصل مجرم تو عوام ہے، کہ عوام نے آزادی دی ہوئی کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ، اس کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں جو بھی خرافات کریں، ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ تو یہ بیشتر مقررین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ اپنی طرف سے گڑی بھی ہوتی ہیں، کسی کتاب میں بھی نہیں لکھی ہوتی ہے۔ زیادہ تر واقعات ایسے ہیں جو یہ بیٹھے بیٹھے گڑھ لیتے ہیں، ان کے من میں آتے گڑھ لیتے ہیں۔ میں کبھی جب ہم لوگ خطاب کے لیے تیاری کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یار یہ بریلویوں کا اچھا ہے، ان کو نہ تحقیق کرنی ہے، نہ سندیں دیکھنی ہے، نہ ان کو جو ہے وہ صحیح اور غلط کے درمیان کوئی تفریق کرنی ہے، جو منہ میں آیا بک دیں گے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ تو بھائی ہم جو عوام آپ کی ہے نا، ٹھیک ہے آپ ہماری بات نہ قبول کریں، کم سے کم اپنے اہل علم سے سوال کرنے، حوالہ پوچھنے اور دلیل مانگنے کا مزاج بنائیں، تاکہ آپ کے ہاں اس طرح کی خرافات عام نہ ہو۔ اچھا، بریلویوں میں ایک طبقہ ہے جو ان چیزوں کو پسند نہیں بھی کرتا ہے، لیکن وہ بہت قلیل طبقہ ہے، بہت مختصر سا طبقہ ہے۔ بیشتر بریلوی خطیبوں کی یہی صورتحال ہوتی ہے، اور بلکہ اب یہ ان کے یہاں پر نا یہ ایک عروج کا ایک بہانہ ہو گیا کہ آپ جتنا کہانی گڑھ کر کے واعظین پیش کر دیں اور انٹرٹین کریں، لوگوں کو تفریح کریں، اتنا ہی بڑا وہ خطیب ہے۔ یعنی اب یہ جھوٹ بولنے کا مقابلہ ہے، جتنا جھوٹ جو بول لے جائے اتنا ہی بڑا وہ ان کے یہاں پر خطیب بن جاتا ہے۔ تو ان کرامتوں کے حوالے سے آپ یہی دیکھیں کہ یہ صحابہ کو اس طرح کے اختیارات نہیں ملے جو اختیارات یہ بات کے اولیاء کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ جی شعبان بھائی، اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے
جس کا نام ہے i+TV اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔